انیس المشائخ، حضور انیس المشائخ، حضور سید انس میاں سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ بقید مغفری اللہ ورحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نعت پاک کے چند سور آپ لوگوں کے سماعت کو پہنچاتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ آبروئے امت ہے سیدہ کے گھر والے، 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 وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے، وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے، وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے، ختم ہو گئی ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا، ختم ہو گئی ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا، ختم ہو گئی ہوتی زلزلوں میں یہ دنیا، اس زمین پہ رہے مت گئے سیدہ کے گھر والے، اس زمین پہ رہے مت گئے سیدہ کے گھر والے، اس زمین پہ رہے مت گئے سیدہ کے گھر والے، کہہ رہا ہے دنیا سے سر حسین اعظم کا، کہہ رہا ہے دنیا سے سر حسین اعظم کا، کہہ رہا ہے دنیا سے سر حسین اعظم کا، لائق امامت گئے سیدہ کے گھر والے، لائق امامت گئے سیدہ کے گھر والے، لائق امامت گئے سیدہ کے گھر والے، ظلم نے بہت چاہا نسل ختم ہو جائے، ظلم نے بہت چاہا نسل ختم ہو جائے، ظلم نے بہت چاہا نسل ختم ہو جائے، آج بھی سلامت گئے سیدہ کے گھر والے، آج بھی آمد حضور انیس المشائخ، شہزادے بگرام، آبروئے بگرام، نور دیدے حضور بادشاہ اسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی سلامت ہے سیدہ کے گھر والے، وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے، ہم نے خوب دیکھا ہے بارگاہ خواجہ میں، ہم نے خوب دیکھا ہے بارگاہ خواجہ میں، ہم نے خوب دیکھا ہے بارگاہ خواجہ میں، مرکز سخاوت گئے سیدہ کے گھر والے، مرکز سخاوت گئے سیدہ کے گھر والے،
وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے دامن صحابہ گئے آپ بھی میرے راتوں میں دامن صحابہ گئے آپ بھی میرے راتوں میں دامن صحابہ گئے آپ بھی میرے ہاتھوں میں ہاں میری ضمانت گئے سیدہ کے گھر والے ہاں میری ضمانت گئے سیدہ کے گھر والے وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے حضرات ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ اسماعیلی صاحب قبلہ نے اعلان فرمایا یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ شہزادہ حضور فاتح بلگرام آبرو اہل سنت علم بردار مسلک اعلیٰ حضرت جگر پارے سرکار بادشاہ اسلام محبوب بارگاہ حضور رئیس الاتقیاء حضور انیس المشائخ حضرت علامہ مولانا الشاہ حضور سید انس میاں صاحب قبلہ واسطی بلگرامی خانقاہ سہروردیہ بڑی سرکار میدان پورا بلگرام مقدس کی جلوہ گری ہے آمد آمد ہے یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ جو لوگ اب تک کسی بزرگ سے مرید نہیں ہے کسی دامن کسی سلسلے سے وابستہ نہیں ہے تو یہ موقع اچھا ہے حضور جو پڑھائیں گے آپ دامن کرم میں وابستہ ہو جائیں تاکہ فیضان بلگرام سے آپ مالا مال ہوتے رہے دنیا بھی کامیاب رہے آخرت بھی کامیاب رہے لہٰذا جو حضور پڑھائیں گے آپ اس سے پڑھیے گا اور حضرت حضور انیس المشائخ کو آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے نعرہ تکبیر لوگ آواز لگائیے اتنا زوردار نعرہ لگائیے اتنا زوردار نعرہ لگائیے یہ نعرہ آپ کے گاؤں سے نکل کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت بستی بستی قریہ قریہ آمد حضور انیس المشائخ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور انیس المشائخ اب آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی مولا رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باز آ ہر آنچے ہستی باز آ اگر کافرو کبرو بت پرستی باز آ ہی درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیز گر صد بار توبہ شکستی باز آ ایک مرتبہ باور سے بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور زمانہ شیخ تاج حضور تاج الشریعہ کا یہ شعر جہاں بانی عطا کرتے بھری جنت ہبا کرتے نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کرتے اور خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے خدا و مصطفیٰ کے رمز سے ادراک عاجز ہے خدا کو مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کو خدا جانے ابھی ہمارے مولانا اسماعیلی صاحب قبلہ اچھا بیان کر رہے تھے یہ ابھی نماز کے تعلق سے کہہ رہے تھے ہے نا آج ہم مسلمانوں میں سنیوں میں اس کی بڑی کمی ہے کہ ہم نماز سے بہت دور ہیں
اچھا ایک بات پوچھیں، لیکن ایک چیز ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گھر میں برکتیں ہونے لگے، خوب پیسے آنے لگے، پیسے خوب آنے چاہیے، نماز ایک وقت کی نہ پڑھیں لیکن پیسے خوب آنا چاہیے، برکتیں خوب ہونا چاہیے۔ جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سألت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ای عمل احب الی اللہ عز وجل، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو جانتے ہو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز ان کے وقتوں پر۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ثم ایہ، اور کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، جو بہت پسند ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بر الوالدین، بر الوالدین، ہے نا، ماں باپ کی خدمت۔ ان دونوں چیزوں میں ہم لوگ پیچھے۔ آج اکثر گاؤں وغیرہ میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ باپ سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو مارا، بیٹے نے ماں کو مارا، ہے نا۔ اس کے بعد کوئی سید صاحب آ جائیں، کوئی پیر صاحب آ جائیں، گئے ان کے ہاتھ چوم لیے، سوچا کہ ارے ہم تو جنتی ہو گئے، ہے نا۔ لیکن جانتے ہو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں راضی ہوتا جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو جائے، ہے نا۔ اب ادھر باپ کو مارا، ماں کو مارا، ماں باپ کو برا کہا، گھر سے ناراض ہو کر آئے، سید صاحب کے ہاتھ چوم لیے، تو کیا خدا راضی ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ پہلے راضی کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے تو جاؤ ماں باپ کو راضی کر لو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، ہے نا، ہے نا۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اچھا ایک بات پوچھیں، حج کا ثواب، حج کرنا چاہتے ہیں نا ہم لوگ، اور حج کا اگر ثواب آپ کو گھر میں مل جائے، ہاں کتنی اچھی بات ہے، ایک دن میں 10 مرتبہ مل جائے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص محبت سے اللہ کے لیے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا کرتا ہے نا۔ وقت بہت زیادہ ہے، کوئی میں بیان نہیں کر رہا ہوں، بس مختصر سی بات کر رہا تھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں ہونا یہ چاہیے کہ صبح فجر میں اٹھیں، جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھیں، تاکہ قبر میں بھی ہماری آنکھ کھلے تو ہماری آنکھ کھلے تو ہمارے زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، ہے نا۔ ہماری آنکھ بند ہو تو اسی پر بند ہو، آنکھ کھلے تو اسی پہ کھلے۔ تو بہتر یہی ہے کہ صبح سب سے پہلے جیسے ہی آنکھ کھلے ہم کلمہ طیبہ پڑھیں، اس کے بعد اٹھتے ہیں، گھر میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، چہرہ بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اٹھیں سب سے پہلے ماں باپ کو سلام کریں، اور صرف دل میں سوچ لیں ان کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے نا۔ صبح ہوگی ایک کلمہ طیبہ آپ کی زبان پہ جاری ہوگا، سلام کرنا سنت ہے، آپ کے صبح صبح آپ کے نامہ اعمال میں ایک سنت لکھ دی جائے گی، اور جب ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھیں گے تو صبح ہی صبح ان ایک حج کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جائیں فجر کی نماز پڑھیں، لوٹ کے آئیں، چائے ناشتہ کریں، قرآن 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کو اٹھائیں، صرف 5 لائنیں پڑھیں، اس کے بعد اپنے کام پہ چلے جائیں، انشاءاللہ خدا تعالیٰ آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا، ہے نا۔ نماز جانتے ہیں غوث اعظم نے بھی نماز پڑھی ہے،
ہر ولی نے نماز پڑھی ہے آج، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سنیوں، ہم ولیوں کو تو مان لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھتے، ہے نا؟ آج ہمارا یہ طریقہ بن گیا، ہم نے نماز سے دوری اختیار کر لی۔ بہرحال نماز کی پابندی کیجیے، ٹھیک ہے؟ ابھی مولانا صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے سنہ کلیت کے تعلق سے۔ آج ہمارے یہاں کچھ ایسا فرقہ، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں لبرل ٹائپ کے لوگ، جو کہتے ہیں سب صحیح، تم بھی صحیح، تم بھی صحیح، ہاں سب صحیح ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، ایک شخص، جانتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، جو لوگ سب صحیح کہتے ہیں وہابیوں کے پاس بھی وہ بیٹھتے اٹھتے رشتہ داریاں کرتے ہیں، میں ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، اس کا آخری وقت آیا، لوگ اس سے کلمے کی تلقین کرنے لگے کہ کلمہ پڑھ لو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میری زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہتا ہے، میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جو مجھ سے کہتا ہے کہ تو فاروق اور صدیق کے گستاخوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، اب چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے اٹھے آخری وقت۔ تو جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے انہیں صحیح کہہ دے، تو اس آخری وقت فرشتہ آ کر اس کی زبان پہ کلمہ نہ جاری ہونے دے، تو جو لوگ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا کہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنا رشتہ داری کرنے والے کا کیا حشر ہوگا، ہے نا؟ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، وہابی ہو، غریب ہیں، ہم کر دیں، اس کی مدد کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہابی ہے تو کیا ہوا، اس طریقے کی باتیں آتی ہیں۔ جانتے ہو، ایک روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے، کسی شخص نے کھانے کے لیے صدا لگائی، فاروق اعظم نے اپنے غلام سے اس کو بلایا اور گھر پہ لے کر گئے، گھر پہ کھانا دیا، وہ شخص کھانا کھانے لگا، اسی بیچ اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلا جس سے بدمذہبیت کی بو آتی تھی۔ فاروق اعظم نے اس کے سامنے سے کھانے کو اٹھا لیا، کھانا چھین لیا اور اسے بھگا دیا۔ صرف ایک جملے سے بدمذہبیت کی بو آ گئی تو فاروق اعظم نے کھانا چھین لیا، بھگا دیا، اور جو پورے کا پورا بدمذہب ہو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ آج ایک بات پوچھو، آج وہابیوں میں لوگ شادیاں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہو، کیا اس کے گھر پہ رشتہ داری کرو گے؟ اپنے دشمن کے یہاں رشتہ داری کرو گے؟ اپنے دشمن کے ساتھ اٹھو گے، بیٹھو گے؟ نہیں نا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ کیسے رشتہ داری، ان کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا؟ جانتے ہو، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں سے دور رہو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اگر وہ راستے میں مل جائیں تو انہیں سلام مت کرنا، ان کے ساتھ کھانا مت کھانا، ان کے ساتھ پانی مت پینا، وہ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کو مت جانا، وہ ان کے ساتھ نمازیں مت پڑھنا، وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں مت جانا، ان کے ساتھ رشتہ داریاں مت کرنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال۔ کس کے لیے یہ بد مذہب کون ہے؟ یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ قادیانی، یہ رافضی، یہ ناسبی وغیرہ وغیرہ، یہی لوگ تو بد مذہب ہے نا؟ آج اکثر اچھا بد مذہبوں کی ایک بڑی خاص سی بات ہے، بریلی سے بڑی چڑ ہوتی ہے نا؟ ہمارے زیدی صاحب اکثر ایک شعر ہم سناتے ہیں، ابھی پرسوں نرسوں بھی انہوں نے مجھے سنایا تھا، جو بریلی کا ہو نہیں سکتا
وہ چین کی نیند کبھی سو نہیں سکتا، جو بریلی کا ہو نہیں سکتا وہ چین کی نیند کبھی سو نہیں سکتا، اور جو میرے فخر اظہر کو کہے برا وہ اعلیٰ حضرت کا کبھی ہو نہیں سکتا، ہے نا؟ ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سنیت کی پہچان کا نام ہے، اور تاج الشریعہ سنیت کی جان کا نام ہے۔ اگر کسی کی وہابیت کو دیکھنا ہے تو وہاں پر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دینا، پکا سنی ہوگا تو چہرہ جھوم اٹھے گا، وہابی ہوگا مر جائے گا، اور اگر کسی کی صلح کلیت کو دیکھنا ہے تو وہاں پر بستی بستی قریہ لگا دینا، پکا سنی ہوگا چہرہ کھل اٹھے گا، اور صلح کلی ہوگا تو چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے، ہے نا؟ تو ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، ہے نا؟ تو وہابیوں میں کوئی رشتہ داری تو نہیں کریں گے؟ ہاں وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریے، وعدہ کرتے ہیں وہابیوں میں رشتہ داریاں تو نہیں کریں گے؟ ہاں ان کے جنازوں میں تو نہیں جائیں گے؟ آدھے لوگ سے جائیں گے کیا؟ ادھر والے جائیں گے کیا؟ پیچھے والے؟ ہاں وہابیوں کے جنازوں میں تو نہیں جائیں گے؟ ان کے ساتھ کھانا تو نہیں کھائیں گے، پانی تو نہیں پیئیں گے، نمازیں تو نہیں پڑھیں گے؟ وہابیوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بھائی سے روز نماز پڑھنا ہے 5 وقت۔ یہ مت کہہ دیے گا سید صاحب آئے تھے کہہ کے گئے تھے۔ تو بہرحال وہابیوں سے دور رہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائش کے مطابق دو تین شعر پیش کرتا ہوں، فرمائیں میں مدرسے کی شان ہوں، میں مدرسے کی شان ہوں، میں باپ ماں کی جان ہوں، میں مدرسے کی شان ہوں، میں باپ ماں کی جان ہوں، جہان میں مہان ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں مدرسے کی شان ہوں، میں باپ ماں کی جان ہوں، جہان میں مہان ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں۔ جو میرے ساتھ ساتھ تھے انہیں نہ بھول پاؤں گا، جو میرے ساتھ ساتھ تھے انہیں نہ بھول پاؤں گا، انہیں بہشت ناز میں ساتھ لے کے جاؤں گا، جو میرے ساتھ ساتھ تھے انہیں نہ بھول پاؤں گا، انہیں بہشت ناز میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ مجھے بفیض مصطفیٰ، مجھے بفیض مصطفیٰ، مجھے بفیض مصطفیٰ وہاں یہ مرتبہ ملا، مجھے بفیض مصطفیٰ وہاں یہ مرتبہ ملا، وہاں بھی مہربان ہو، میں حافظ قرآن ہو، میں حافظ قرآن ہو، میں حافظ قرآن ہو، میں حافظ قرآن ہو۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائے، سارے لوگ کہتے ہیں محبت سے سبحان اللہ۔ ہاں میں حافظ قرآن ہو، میں حافظ قرآن ہو، میں حافظ قرآن ہو، میں
جب بھی راہ پر چلو فرشتے ناز اٹھاتے ہیں، میں جب بھی راہ پر چلو فرشتے ناز اٹھاتے ہیں، زمانے والے میرے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، میں جب بھی راہ پر چلو فرشتے میں جب بھی راہ پر چلو فرشتے ناز اٹھاتے ہیں، زمانے والے میرے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ یہ برکتیں ہیں علم کی، یہ برکتیں ہیں علم کی، ہے دھوم میرے اسم کی، یہ برکتیں ہیں علم کی، ہے دھوم میرے اسم کی، زمین پہ آسمان ہو میں حافظ قرآن ہو، میں حافظ قرآن ہو، میں حافظ قرآن ہو، میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ کھڑے ہو جائیں۔ یہ بابو آگے چڑھ جائے، آگے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شفاع بز میں ہدایت شہر یار رام تاجدار حرم، شہر یار رام تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے بود سیکھے ہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے بود سیکھے ہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کو مرید ہونا وہ آگے آ جائیے، آپ آگے بتائیے، مرید ہونا بھائی آگے آ جائے، بیٹھو نا آگے بھاگ جاؤ۔ ایسے ہی میں پڑھائی دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جو ہم پڑھائیں اس کو پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں اپنے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، تمام فرائض واجبات کو ادا کرتا رہوں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، صاحب مال ہونے پر زکوٰۃ ادا کروں گا، حج کروں گا، قربانی کروں گا، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہوں گا۔ میں نے اپنی جان مال سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کے حوالے کیا۔ میں نے اپنا ہاتھ حضور بادشاہ اسلام کے توسل سے
سرکار غوث اعظم کے دستے پاک میں دیا۔ میں سلسلہ عالیہ، قادریہ، رزاقیہ، جیلانیہ، برکاتیہ میں داخل ہوا۔ اے اللہ ہمیں غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما۔ بروز محشر سرکار غوث اعظم کے گروہ میں اٹھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے کرم کے صدقے اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس محفل پاک میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے کرم کے صدقے اس محفل پاک کی برکت سے حافظ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ انہوں نے جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، پروردگار عالم اپنے کرم کے صدقے اس کی برکتوں سے ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے عملوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ان کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ سنی سے عقیدہ مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار عالم ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے ان کے گھر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کے والدین، ان کے بھائی بہنوں کی عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے رزقوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کو علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم انہیں مزید علم عطا فرما۔ یا اللہ انہیں شریعت پر استقامت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو شریعت پہ استقامت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے کرم کے صدقے تمام حاضرین کے تمام نیک جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کے تمام نیک جائز مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ ان سب کی کمائی میں، روزی میں، روٹی میں، رزق میں، صحت میں، علم میں، ایمان میں، عقائد میں خوب ترقی برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس گاؤں کا جملہ سنی سوئی عقیدہ مسلمانوں کو شاد و آباد فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے کرم کے صدقے ان سب کے کاروباروں میں برکت عطا فرما۔ جن کے گھر میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو نیک اور صالح رشتہ ازواج عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو مقدموں میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو تمام مالی نقصانات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان سب کے تمام مہلک امراضوں سے، بے عزتی سے، فاحشی، رسوائی اور بری موت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تعمر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق